بھائی اسٹیج پر اس وقت رکن شورا انتہائی خوبصورت جمال اور آب و تاب کے ساتھ انجینئر حفیظ اللہ عبری صاحب کی آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور پھر ضلعی امیر علامہ مولانا ذوالفقار علی حیدری صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور نائب امیر صاحب سردار اصغر علی خان صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، باقی علماء کرام اور یہ چمکتے ہوئے چہرے مشائخ علماء قراء حفاظ نعت خوان حضرات تشریف فرمائے، اور مسجد کا ماحول بھی انتہائی پاکیزہ اور معطر معمر مجلہ مکفہ ہے۔ ایسے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ لبیک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بار بندہ اگر لبیک کہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، پوری زندگی حاضر ہوں۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ بات کرے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو، اور آپ کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی اوپر دیکھیں، کبھی نیچے دیکھیں، اور جس سے آپ بات کر رہے ہوں گے کم از کم وہ یہ ضرور کہے گا کہ یا تو آپ ادھر ادھر دیکھ لیں یا میری بات سن لیں۔ اور لبیک کہتے ہوئے میں آپ سے نہیں، آپ مجھ سے نہیں، ذوالفقار علی حیدری صاحب سے نہیں، سردار صاحب سے نہیں، شاہ صاحب سے نہیں، انجینئر صاحب سے نہیں، ان علماء کے ساتھ نہیں، کسی دکاندار سے نہیں، کسی نعت خان سے نہیں، کسی تاجر سے نہیں، بلکہ ایک امتی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ امتی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں پوری زندگی حاضر ہوں۔ دو بار لبیک کہنے کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی میں بھی اور قبر میں بھی حاضر ہوں، اور تین بار لبیک کہنے کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں یہاں بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے یہ تو تھی سمجھو بھائی تھوڑی زبان بھی خسر جاتے ہیں تیسری نسل نو، یہ تو سمجھو بھی خسر جاتے جا بھائی نہ کرنا مناسب ہے، یا یہ کر کے بندہ کھلوڑ میں جو ٹھیک کر دے رہے ہیں، میں تو کلمہ نہیں پڑھیا تو میں حاضر نہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ جی ہر بندہ یہ سمجھتا کہ میں کلمہ پڑھے ہے، یہ میں یقین جڑے بندے مسجد جائے کم از کم انہوں نے کلمہ ضرور پڑھے ہے، کہ تقاضا ہے کہ پھر بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، اوپر نیچے نہ دیکھے، بلکہ پوری جرأت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے صرف اور صرف حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے کہے گی یا رسول اللہ لبیک محراب اور منبر میرے کرامتوں کا انتظار نہیں کر رہا اس وقت، پوری دنیا میں کسی پیر کی کرامتوں کا انتظار نہیں کر رہا، کسی بھی کائنات میں، اور اب یہ سوچ ہی بدل چکی ہے۔ کسی پیر کے خوبصورت تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کی کرامات کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے
نعت خان کے لہنے داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی قاری کی خوبصورت آواز کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، اور وہ بیچارے اللہ ماشاء اللہ امام الکاذبین کسی کے فن نقابت کا بھی انتظار نہیں کر رہا۔ آج بھی جس علامہ نے کہا ہے نا کہ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب بہشت مغربیاں جلوہ ہائے پابرکات، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ اے چنگے بلے جناب مسئلے بیان کر دے سی، کدے مسائل بیان کردا سی، درس دیندا سی، کدے درس حدیث، کدے درس قرآن، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے۔ کیڑا کمال ہے اس دور وچ جدوں دین محراب اور منبر ناموس رسول امت نو پکار نہیں ہوئے، اور پھر ایسے ماحول سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی۔ ان میں جناب پیری فقیری طریقے دس کے، تعویذ لکھن طریقے دس کے، فقر خان کاہی، فقط اندوہ دلگیری دا سبق پڑھا کے سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ وہ ایک سجدہ روح کمی جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ جب آپ جس طرح لبیک 3 بار کہتے ہیں، اصل میں تحریک کا نعرہ بھی اس کا جواب بھی 3 بار ہی ہے، تاجدار ختم نبوت کا جواب 3 بار ہی ہے کہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب لگائیں گے نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یا میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں، وہ صحابہ کرام جن کی نیند کا ایک لمحہ پوری امت کے سارے اعمال ایک طرف اور ان کی نیند کا ایک سیکنڈ ایک طرف، پھر بھی وہ آدھا ہے۔ میری اور آپ کی بات نہیں، وہ صحابی رسول جو ایک غزوہ تبوک میں نہیں پہنچے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں نہیں پہنچے، ایک غزوے میں نہیں پہنچے۔ میری بات نہیں، علامہ ذوالفقار حاجی صاحب کی بات نہیں، یہاں کسی دین کے طالب علم کی بات نہیں، کسی سجادہ نشین کی بات نہیں، وہ دور کے صحابی رسول کی بات ہے۔ صرف ایک غزوے میں نہیں پہنچے، باقی غزوات میں پہنچے ہیں، تلوار نکالی ہے، کفار کے ساتھ لڑے ہیں، غازی بنے ہیں، ایک غزوے میں نہیں پہنچے، صرف ایک غزوے سے رہ گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن ان کے ساتھ نہیں گفتگو کی صحابی سے۔ یہ پیری فقیری کیسی ہے، یہ علم کیسا ہے، یہ درویشی کیسی ہے، یہ مسلمانی کیسی ہے۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ ہمیں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو ہر کو ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ ہر کے مشاہدات ہے کیا، نگاہ کسی کی غلامانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، تسی تے پڑھ کے ستیہ ناس کر دیتا ہے، این دکانداری بنا دیتی ہے۔ مقام فقر، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ جڑے آپ شہنشاہ سن جنہاں نے درباراں تے جنہاں نے خانقاہاں تے شہنشاہ آ کے جھولیاں پھیلاندے سن، ان کی اولاد منگ رہی ہے،
ਮੰਗ ਰਹੀ ਬੇਚਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਗਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਟਾ ਪਾਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਸੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਬੇਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਾਲ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਮਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਬਾਲ ਬਗਲਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਈ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਨਾ सूरत बदल गई थी पहले लोग मंगने वाली कैफियत ऐसी अब मांगने की तस्वीर बदल गई है उसकी सूरत बदल गई है नया दौर आ गया है मॉडर्न दौर आ गया है अब उसके नीचे ये मांगने वाले झुकने वाले अब उनके पास मोटरसाइकिलें हैं कई मुल्क पाकिस्तान में रिश्ते करवाने वाले मिरासी हैं अब उनके पास नई गाड़ियाँ हैं 0 मीटर हमारे रास्ते में ऐसे लोग हैं उनके पास नई गाड़ियाँ हैं रिश्ते करवाते हैं मिरासी हैं रिश्ते करवाते हैं अब पीरों की अगर सूरत बदल जाए तो उसमें क्या हर्ज है उनके पास अब लैंड क्रूजर है प्राडो है लंबी छड़ी नहीं 7 बेचारे बेदीन जिनको बेगैरत बना दिया गया है उन्हें कोई दीन का सबक नहीं पढ़ाया गया अगर दीन का सबक पढ़ाया जाता आस्थानों वाले अगर पूरी कौम को दीन का सबक देते तो फिर गाजी मुमताज कादरी फटे न करता अगर आस्थानों वाले दीन का सबक पढ़ाते मन सब्बा नबियन ये जो मैंने आपको कहा नहीं आप उस कैफियत से उस मोहब्बत से नारा लगाएं जो जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मेरी तवज्जो सरकार की तरफ है और मैं अपने नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आप इतने हाथ बुलंद असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने मजमूई तौर पर कलमा पढ़ा ही नहीं अगर हम उस तरह कलमा पढ़ते जिस तरह कलमा पढ़ने का हक है ये रस्मी हमने कलमा ना पढ़ा होता तो फिर आसिया मलूना मुल्क पाकिस्तान से फरार होके फ्रांस की सैर ना करती उसे फ्रांस का सदर प्रोटोकॉल ना देता वो यही मरती यही तख्ता-ए-दार पर लटकती और वो जो जिसका एहसान पूरी उम्मत पर है गाजी मुद्दीन का एहसान पूरी उम्मत पर है वो तो हुजूर सलाम ने नहीं वेख्या कि कितना पढ़े है ए वेख्या ए नहीं वेख्या पीरा ना पुत्र है ए नहीं वेख्या मौलिया ना पुत्र है ए नहीं वेख्या जनाब कारी है ए नहीं वेख्या हाफिज है वो तो उत्तों वेख के कुरान भी नहीं पढ़ सकता ते पुत्र भी तरखाना ला कमियां दा पुत्र मुआशरे साढ़े जरा पिंडा के मामलात हालात जो चलते हैं पिंडा लोग समझते यार ये कमी है ये कड़ी गल है अंग्रेज कमियां ने भर्ती नहीं सन करते अंग्रेज कमियां ने भर्ती नहीं सन करते कि जनाब खानदानी लोगों ने भर्ती करो इन्हें जरूरत नहीं हिम्मत नहीं तो गाजी इल्मुद्दीन ने ये मेहना धो दिता है ना पर सगीर जो लोग कहते हैं कमियां की हिम्मत जरूरत नहीं पर गाजी इल्मुद्दीन ने मेहना धो के पूरी उम्मत से एहसान चाड़ दिता है पुत्र तरहाना दा होके उत्तों वेख कुरान नहीं पढ़ सकता लेकिन इज्जत शान है वे रुतबा है वे कि नवाबदीन कह रहे हैं भाई इल्मुद्दीन कितने से हैं कोठरी खाली सी वो कितनी जगह है जी जगह असी रहा था मैं और बाबा जी मोहम्मद आसिफ वो सारी 8 फुट चौड़ी और 12 फुट लंबी जगह सी और 12 फुट के इंज 4 फुट वाशरूम सी अगली 4 फुट जगह सामने खाली सी क्योंकि 8 फुट चौड़ी सी ना वो सैल चौड़ा सी तो 12 फुट लंबा सी वो मैं आप ही नापी से तो मैं क्या मेरी गिठ जी ने बालिश से ये 9 इंच दी है तो मैं फिर नापिया वा कायदा वो 3 इंच प्यारी सी और मैं नापिया मैं क्या ये और मेरा दिल कहता सी भी दोबारा ना ए नहीं सी पता मैनू कि इंज हादसा हो जाएगा रिजवी तेरे जान निसार 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 रिजवी तेरे
جان نثار رضوی تیرے جان نثار من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس طرح قائد نے نعرہ لگوایا ہوتا ہے نا جی، نعرہ اسی طرح لگانا چاہیے. اور جس طرح قائد کسی لفظ کو بولتا ہے، جس طرح بابا جی نے بولا تھا کہ من سب نبی، یہ درست ہے کہ آپ اعراب میں آخری اعراب میں اگر مفتوح ہے مضموم ہے تو اسے آپ ساکن کر سکتے ہیں. تنوین اگر نہ کہنا چاہیں تو پھر بھی جائز ہے، لیکن بابا جی نے اسی طرح چونکہ بولا ہے، قائد نے اسی طرح کہا ہے کہ من سبا نبی یا نہیں کہا، نبی ین کہا. اب تحریک میں قیامت تک نعرہ نبی یا نہیں کہا جائے گا، نبی ین ہم کہیں گے. اور اسی طرح تاجدار ختم نبوہ نہیں کہا، لا نبوہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح بعض علماء کرام پر نعرہ لگواتے ہیں، کیونکہ بابا جی نے تاجدار ختم نبوت کہا تو اب قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. کیونکہ بابا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے لبیک لبیک، تو اب قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. جیسے انہوں نے نعرے لگائے، جس طرح انہوں نے الفاظ کہے، اب اسی طرح چلتے رہے. تو وہ سیل اتنا چھوٹا سا تھا، لیکن اس وقت یہ وجدان کہتا تھا کہ یہ لمحات دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یوں تحریکی طور پر مجھے یہ تھا کہ یہاں ہم نے دوبارہ اس طرح کریکٹ ڈاؤن نہیں ہوگا، ہمیں اکٹھے اس طرح گرفتار نہیں ہوں گے. پہلے میں جیلوں میں کئی بار رہا تھا، شیخوپورہ میں، اور ویسے ہی مجھے شوق تھا. یہ عجیب بات ہے کہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں نے ڈیالہ جیل دیکھنی ہے. یہ مجھے شوق تھا کہ وہ آئی سیکورٹی لاہور کی بات کرتے ہیں، کوٹ لکھپت کی، وہ دیکھنی ہے وہ کیا ہے، آئی سیکورٹی میں کیا رکھا ہوا ہے. یہ ویسے ہی دل میں یہ شوق تھا کہ یہ دیکھنا ہے. چونکہ یہاں گرفتاری ہو گئی تھی اسلام آباد میں، اڈیالہ جیل چلے گئے، اور یہاں کافی سارے دوست اسی علاقے کے اٹک کے پھر پنڈی کے وہاں موجود. جب بھی میرے ساتھ وہ جی شان سلطانی صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھ کر آئے ہیں چکری سے، وہ بھی میرے ساتھ ہی اس سیل میں بند تھے. تو یہاں نامے دن پھر رہائی آ گئی، اور اس سے پہلے بار بار پیغام آتے تھے، جی آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ دفتر میں آئیں، آپ کو ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں. ایک بار، دوسری بار، تیسری بار بتائیں جی تحریک کیسے چل رہی ہے، کون کون شامل ہے، وہاں لاہور میں کون ہے، فلاں جگہ پر کون ہے، فلاں جگہ پر کون ہے. آخر پر بات یہاں ختم ہوتی تھی کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے. بس یہ فکر تھی کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. میں نے کہا جی بس یہ بابا جی کوئی فنڈ نہیں، فنڈ کا اعلان نہیں کرتے، اور باقاعدہ طور پر کوئی عہدیداران بھی فنڈ نہیں مانگتے پورے ملک میں. بس اجلاس ہوتا ہے، اجلاس میں یہ طے پا جاتا ہے کہ اب چونکہ کاروان چلنا ہے یہاں سے، تو یہ ریلی جائے گی، یہ قافلہ جائے گا، کنٹینر چاہیے، تو اس کے لیے کنٹینر کی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں تو صرف بابا جی 2000 پیش کر دوں گا، اور دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں 20 لاکھ پیش کر دوں گا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں 10 لاکھ پیش کر دوں گا. اور اس کے علاوہ میں نے کہا یہ آخری بات یہ ہے، آپ کو غصہ لگتا ہے لگے، جو بھی ہو. حضرت زینب نے کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے ہو دے، پرواہ نہیں اپنے آپ کی، میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ کی. آپ کو غصہ لگے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں نا، اسے تحریک لبیک کے فنڈ کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. بلکہ میں نے کہا جی صرف فنڈ کی نہیں، یہ آخری میں جملہ تھا. اسے تحریک جس کے دل میں ایمان نہیں، اسے تحریک لبیک کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اس پر وہ سیکھ پا ہوئے تھے کہ یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں. میں نے کہا جی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے.
آپ کے اندر ہے یا ان کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے کہ نہیں. میں نے مطلقاً کہہ دیا ہے اور یہ بات میری حقیقت پہ مبنی ہے. آج